جموں کشمیر کو چاہتے ہیں کہ یہ اسی طرح اسٹیٹ بنے جو 2019 سے پہلے تھی لڑا ہے. مجھے بتائیے کون سی بات انہوں نے پبلک کے انٹرسٹ، مفت سلنڈر دیں گے، ہم راشن فری کریں گے، ہم بجلی فری کریں گے، یہ سب چیزیں جو ہیں لوگوں کو بہکانے والی باتیں ہیں. ہمیں موقع دیجیے، ہمیں لائیو بنانے کا موقع دیجیے، بٹ ہمیں بہکائیے مت. آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر صحافت، میرے ساتھ میں فہیم احمد آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، 5 اگست 2019 کو آرٹیکل ایبروگیشن کے بعد جب یہاں پر حالات خراب ہوئے تھے اور اس کے بعد جب حالات سامانیہ ہوئے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں، لیکن اسٹیٹ ہوڈ کو لے کر اب کی بار جو ہے عمر سرکار بار بار کہہ رہی ہے کہ مجھے اسٹیٹ ہوڈ دیا جائے اور میں کام کروں گا، جبکہ ایل جی منوج سنہا کا کہنا ہے کہ میرے پاس خالی ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، باقی یہاں کی سرکار کے پاس ہے. اسی سلسلے کو لے کر چرچا کے لیے میرے ساتھ موجود ہے سکھ کوآرڈینیشن کمیٹی کے پریزیڈنٹ جنگ بہن رانا جی. ان سے بات کریں گے. سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک طرف عمر سرکار، ایک طرف ایل جی سرکار، دونوں آپس میں کہہ رہے ہیں کہ عمر کا کہنا ہے کہ میرے پاس اسٹیٹ ہوڈ نہیں ہے، میں کام نہیں کر پا رہا ہوں، اور لیکن دوسری طرف اگر ایل جی منوج سنہا کی بات کرے تو ایل جی صاحب کا کہنا ہے کہ میرے پاس خالی ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، باقی عمر سرکار کے پاس ہے. کیا کچھ کہیں گے؟ دیکھیے، میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ ہماری اس ریاست میں جموں کشمیر میں ابھی بھی ورڈ ریاست یوز کر رہا ہوں جی. یہاں پہ جتنے بھی ہمارے پولیٹیشنز رہے ہیں، ایک عادت سی بن گئی ہے ان لوگوں کی کہ یہ ڈبل ڈیول پالیسی رکھتے ہیں. ایک طرف سے یہ لوگ پبلک کو پرووکیشن دینے میں بڑے ماہر ہیں، اور دوسری طرف سینٹر کے ساتھ، ان گورنمنٹ کے ساتھ جن سے یہ گورنمنٹ حاصل کرتے ہیں، انہیں یہ خوش فہمی میں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے کشمیر میں ایک جو تنازع بنا رہتا ہے یہ کافی دیر سے بنا ہوا. تو میرا مشورہ ان سیاستدانوں کا ہے کہ کشمیر میں بہت سیاست ہو چکی ہے، اب اس سیاست کو بند کریں اور آنیسٹلی کشمیر کی ریاست کے بارے میں لوگوں کی طرف دھیان کریں. دیکھیے 2019 میں جب یہاں پر اسٹیٹ ہوڈ کو اٹھایا گیا، آرٹیکل 370 کو اور 35A کو یہاں سے مطلب کانسٹیٹیوشن سے رکھ کر، اس کو سامنے رکھ کر اس کو یہاں سے مطلب اٹھایا گیا کشمیر سے، جموں کشمیر سے، تو نیچرلی ریاست جموں کشمیر کی جو ایک حیثیت تھی ریاست کی، اسٹیٹ کی، وہ ختم ہو گئی. اور یہ 2 حصوں میں اس کا مطلب ٹکڑے 2 حصے ہو گئے، ایک تو لداخ کا ریجن چلا گیا اور دوسرا جموں کشمیر کا ریجن بن گیا، تو جو ٹھیک نہیں تھا. پر یہ اگر ریاست کے لیڈر اس وقت سینٹر کے ساتھ ایک بات کرتے کہ جو حالات اس ٹائم کچھ خراب تھے، ان حالات کو ٹھیک کرنے میں یہ سامنے آتے، تو شاید سینٹر کے وہ طاقتیں اس کے خلاف نہ ہوتی. یہ ایک اس حالات کا ایک دینا ہے کہ ریاست کے 2 حصے ہوئے اور یہاں اسٹیٹ ہوڈ ہم سے لی گئی. سر آپ سے جاننا چاہوں گا، جب یہاں پر الیکشنز اب ہوئے، جب این سی حکومت یہاں پہ بنی، تو اس کے بعد انہوں نے کافی سارے اسٹیٹمنٹس ایسے دیے کہ میں دلی جاؤں گا، وہاں سے اسٹیٹ ہوڈ لے کے آؤں گا، میں دلی جاؤں گا، وہاں سے پروجیکٹس لے کے آؤں گا. اور کشمیر کی جو سچویشن ہے اس ٹائم، چاہے ڈیلیویجرز کی بات کرے، چاہے کسی بھی محکمے کی بات کرے، تو کہیں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. تو کیا نہیں، میں ابھی وہی چیزیں آپ سے بتا رہا ہوں کہ صاحب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں اسٹیٹ ہوڈ دیجیے، اب یہ کشمیر میں لوگ ان پڑھ لوگ نہیں ہیں، یہاں ہر بچہ جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے، سیاسی طور سے بالکل بیدار ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے جنہوں نے الیکشن کنڈکٹ کیا ہے، انہوں نے کیا ہے یو ٹی کے لیے الیکشن، وہ کیسے یو ٹی کو اسٹیٹ میں تبدیل کریں گے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور دلی بھی اور جو سرکار ہے سینٹر کی، وہ بھی ابھی ایسے الیکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، کیونکہ اسٹیٹ ہوڈ تبھی بنے گا جب ہم اس کو اسٹیٹ اناؤنس کریں گے، پھر اسٹیٹ ہوڈ کے لیے الیکشن ہوگا. لیکن جو الیکشن یو ٹی کا لیے ہوا ہے، اس کو کنورٹ کرنا انٹو اسٹیٹ ہوڈ از ناٹ پاسبل. اور ایک بالکل یہ انکانسٹیٹیوشنل بات جو ہمارے پولیٹیشین
کر رہے ہیں روزانہ صرف لوگوں کے دلوں کو بہلا رہے ہیں اور غلط بیان بازی سے کام لے رہے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے. بٹ میں یہ کہوں گا کہ کشمیر کا ہر خطہ, چاہے وہ جموں کا خطہ ہے, کشمیر کا خطہ ہے یا لداخ کا ہے, سب لوگ اس جموں کشمیر کو چاہتے ہیں کہ یہ اسی طرح اسٹیٹ بنے جو 2019 سے پہلے تھی. لیکن کام میں کوئی بندش نہیں ہے. اگر انہوں نے الیکشن یوٹی کے لیے لڑا ہے, مجھے بتائیے کون سی بات انہوں نے پبلک کے انٹرسٹ کے لیے کی ہے. الیکشن جیتنے کے لیے غلط طرح کی بیان بازی ہوئی, ہم 12 مفت سلنڈر دیں گے, ہم راشن فری کریں گے, ہم بجلی فری کریں گے. یہ سب چیزیں جو ہیں لوگوں کو بہکانے والی باتیں ہیں. میں یہ کہوں گا کہ آج ہمارے پاس پڑھا لکھا ان امپلائڈ یوتھ ہے, اگر وہ بات کرے گا کہ صاحب ہم ان یوتھ کے لیے کچھ کام کریں گے, گورنمنٹ آف انڈیا کی بہت سی اسکیمیں ہیں جو یہاں پر لاگو ہو سکتی ہیں, یہ وہ لاگو نہیں کر رہے. میں مثال دوں گا آپ کو, کچھ دیر پہلے ایک یونین منسٹر ہوا کرتا تھا ہمارے یہاں جموں کشمیر میں, اس کا جو خطہ تھا اس میں بچے پڑھ رہے تھے. وہ جو منسٹر تھا وہ بچوں کو میٹرک سے آگے نہیں پڑھنے دیتا تھا. کہتا تھا نہیں تم چھوٹی موٹی پولیس کی نوکری, ایکسائز ڈپارٹمنٹ, باقی ڈپارٹمنٹ نوکری لگا دیتا تھا. وہ اس لیے نہیں پڑھنے دیتا تھا کہ اگر کوئی بچہ پڑھ گیا کل یہ مجھے پولیٹیکلی چیلنج کرے گا. وہی حال آج ہماری اس کشمیر میں ہے. یہاں پہ جتنے پڑھے لکھے بچے ہیں اور بڑے ذہین بچے ہیں کشمیر کے, میں بار بار اس چیز کو کہہ رہا ہوں, آپ ان کو ایک اچھا سا موقع دیجئے, ان کی امپلائمنٹ کا یہاں پر کوئی راستے دیجئے, راستے ڈھونڈیے. ٹھیک ہے گورنمنٹ سیکٹر میں ان کے پاس جگہ نہیں ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں ہزاروں پوسٹیں یہاں بن سکتی ہیں, ہم ہزاروں جگہیں. کون سا آپ ڈیولپمنٹ ان کو بتا رہے ہیں کر کے؟ آپ بیٹھیے ہمارے ساتھ, ہم بتائیں گے. میں 50 سال سے پبلک لائف میں ہوں, میں چھوٹا سا ایکسپیرینس رکھتا ہوں. آپ لوگ تو خاندانی طور پر سیاسی یہاں کے ماحول میں رہے ہیں, کیا آپ کے پاس یہ ایکسپیرینس نہیں کہ بچوں کے لیے کوئی راستہ ہموار کریں تاکہ ان کی روزی روٹی چلے؟ پڑھ لکھ کے بیچارے فرسٹریٹ ہو رہے ہیں اور اس کے ذمہ وار آپ لوگ ہیں, ذمہ وار ہم لوگ نہیں ہیں, کیونکہ آپ ہم کو بہکا رہے ہیں, آپ ہم کو غلط راستے کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ راستے چھوڑیے. ہم اس دیش کے واسی ہیں, ہم اس دیش میں پھلنا اور پھولنا چاہتے ہیں. ہماری ایجوکیشن ہمارے پاس ہے, ہمیں موقع دیجئے, ہمیں لائف بنانے کا موقع دیجئے, بٹ ہمیں بہکائیے مت. جی سر, آپ سے یہاں پہ جاننا چاہوں گا, حال ہی میں جو ہے نتن گڈکری کی طرف سے روڈ جو منتری ہے ان کی طرف سے 10,000 کروڑ کا جو پروجیکٹ ہے, کافی سارے پروجیکٹس پہلے بھی لائے گئے ہیں, اب بھی ایک اور بار جو ہے لایا گیا. تو کس طرح دیکھتے ہیں, کیا ڈیولپمنٹ سینٹر کی طرف سے ہو رہی ہے, لیکن اسٹیٹ کی جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ہماری وجہ سے پروجیکٹس یہاں پہ آئے ہیں. دیکھیے سینٹر کی بھی بڑی یہاں پر خاص طور پہ جو پرائم منسٹر ہیں مودی جی, وہ بھی بڑے کین ہیں کہ کشمیر میں کام آج تک نہیں ہوا. پچھلے 70 سال میں صرف یہی سیاسی جنگ و جدل میں یہاں کے لوگ رہے, سرکاریں نہیں. لیکن پرائم منسٹر کی ایک سوچ ہے کہ صاحب ہم ریاست جموں کشمیر میں ترقی کا دور شروع کریں. اب جیسے ٹرین یہاں پر انہوں نے لائی, یہاں پر ٹرین کا پروگرام تو حالانکہ کانگریس کے وقت میں ہوا ہے, لیکن امپلیمنٹ تو اس سرکار نے کیا. یا آج گڈکری سڑکوں کا جال بچھانا چاہتے ہیں, کیا ہم بھول جائیں گے کہ ہمیں گورنر جگموہن نے بہترین سڑکیں یہاں دیں؟ تو ایسی بات نہیں ہے, ڈیولپمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, پر ان ڈیولپمنٹ سے ہماری ریاست کو فائدہ ضرور ہے, پر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری جو روزی روٹی جو ہمارے نوجوانوں کی ہے اس کے اور کہاں خیال ہے, اس کے اور کہاں پروجیکٹ ہے. ہمارا پانی, ہم گندا پانی پی رہے ہیں, آپ صاف پانی پلائیے ہم لوگوں کو. آپ کے پاس پانی ہے دیجئے, آپ کے پاس بجلی جنریشن کے لیے طریقے ہیں, آپ بجلی یہاں دیجئے, ہماری لائٹیں بجھی رہتی ہیں. تو اس لہٰذا یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ڈیولپمنٹ کے کام کرنے کے بہت سے راستے ہیں, پر آپ اس میں اپنا ایک شوق تو رکھیے. ہمارے پاس بہت سی سینٹر کی اسکیمیں امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہیں یہاں پر, ان کو امپلیمنٹ کروائیے. تو کام کرنے کے لیے آپ کہیں کہ بھائی میرے پاس کام نہیں ہے, ایک ڈپارٹمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے, کہ آپ پولیس آپ کے پاس نہیں ہے, آپ نے پولیس سے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پولیس سے اپنے دشمنوں کو اریسٹ کروانا ہے؟ آپ کا کیا کام ہے پولیس میں؟ لا اینڈ آرڈر ٹھیک چل رہا ہے, سنبھالے ہوئے ہیں, وہ سینٹر جانے یا کوئی جانے, جو آپ کے پاس ہے اس کی آپ اپنی قابلیت بتائیے کہ آپ اس میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں.
सर आखिर में जानना चाहूँगा, अमरनाथ यात्रा जो है वो कल से शुरू हुई है और मुहर्रम का महीना भी अब शुरू हुआ है, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये एक हमारी बड़ी खुशकिस्मती है इस कश्मीर में, जो भाईचारा हमारे कश्मीर में है सदियों से चलता आ रहा है और ये ख़त्म नहीं होने वाला। बहुत कोशिशें हो रही हैं। अभी जब यहाँ अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होगी, आपको मालूम है मेजॉरिटी के सपोर्ट के बगैर अमरनाथ यात्रा नहीं कंप्लीट हो सकती। हमारे मेजॉरिटी के लोग उसमें, चाहे वो घोड़े हैं या उनका बाकी सामान है, वो सब चीज़ें, उसमें पूरा सहयोग इन लोगों का रहता है। इवन खीर भवानी का मंदिर जो यहाँ पूजा होती है, उसमें हमारे सारी जितनी पूजा की सामग्री होती है वो सारी मेजॉरिटी कम्युनिटी इनको ला के देती है। कोई पंडित वहाँ बेचने नहीं बैठता। वहाँ अगर देते हैं ये मुस्लिम भाई उनको देते हैं, ये लो सामग्री है, जाओ लेके पूजा अंदर करो। इसी तरह से आज हमारी जो यहाँ शिया भाई हैं, इनके जो निकलते हैं उसमें सभी लोग साथ बाहर निकलते हैं। हम सिख लोग भी उनको पानी पिलाते हैं सड़कों पर, या बाकी मुस्लिम के और जो फिरके हैं सारे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ जो भी फेस्टिवल हैं कश्मीर में, ये सब एक दूसरे की मदद से चलता है, जो बड़ी यहाँ की खूबसूरत चीज़ है, जिसको मतलब दुनिया अप्रिशिएट करती है, देश भर के लोग अप्रिशिएट करते हैं और हम इस चीज़ को कायम रखने में पूरा सहयोग देते हैं, हर चीज़ को। तो एक बड़ी हमारी शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। जगमोहन राणा जी, इनका यही कहना है कि कश्मीर भाईचारे का जो है मिसाल रही है और उसके साथ साथ अब जो केंद्र सरकार है वो अपना काम कर रही है, लेकिन उमर सरकार को कहीं ना कहीं काम करने की ज़रूरत है ताकि वो लोगों का दिल जो है वो जीत सके। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कश्मीर सहाफ़त, मेरे साथ फ़हीम अहमद, श्रीनगर।